یہ ہمیں بھیجا ہے عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ربوہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل جدید علوم سے بھی رؤیت ہلال کے لیے مدد لی جاتی ہے، کیا قرآن و حدیث سے اس بات کی اجازت ملتی ہے؟ دیکھیں جی، قرآن کریم وہ کسی صورت میں بھی جدید علوم کی یا جدید ایجادات کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس لیے بعض اوقات جو یہ نظریہ بعض مولوی حضرات پیش کرتے ہیں کہ ہر قسم کی جدید ایجادات کے گویا کہ قرآن مخالف ہے، اسلام مخالف ہے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں، اسلام تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ دعا سکھاتا ہے، کل رب زدنی علما، کہ کہو کہ ہمارا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم میں بڑھا۔ پھر جدید ایجادات کی پیشگوئی خود قرآن کریم میں بڑی کثرت سے مختلف مواقعوں پہ موجود ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سواریاں پیدا کی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیوچر میں مستقبل میں کوئی ایسی سواریاں پیدا کرے گا کہ جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ تو دیکھیں، ہوائی جہاز کی پیشگوئی، ریل کی پیشگوئی، یہ سب ملتی ہیں، جدید ایجادات کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ ضرور فرمایا یا بتایا، ہماری رہنمائی کی کہ جدید ایجادات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن عقل مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ جو اسلامی اصول ہیں ان کو بھول نہیں سکتے۔ چنانچہ یہی دیکھ لیں، اب بنیاد جیسا کہ بھی ذکر ہوا، ظہیر صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ رمضان کا آغاز کیسے کرنا ہے، یا عید کے مہینے کا آغاز، شوال کا کیسے آغاز کرنا ہے، اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ بہت سادہ سے انداز میں رؤیت پر بنیاد ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو اسی سے شروع کرنا ہے، اور اگلا چاند دیکھ لیا تو اسی پہ ختم کرنا ہے۔ لیکن اب ایسے کیلنڈر نکل آئے ہیں، لونر کیلنڈرز جو کہلاتے ہیں، قمری کیلنڈر کہلاتے ہیں، جن کے اندر پورے سال کا جو چاند نکلنے کا وقت ہے اور اس کے بعد پورا مہینہ جو چاند کے لحاظ سے بنتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو فالو کیا کریں یا نہ کیا کریں؟ ان جدید ایجادات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق، چونکہ اس کے متعلق ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں چاند نکلنے کا وقت بھی، چاند کے طلوع ہونے کا دن بھی بتاتی ہیں، اور نیا چاند طلوع ہونے کا دن بھی بتاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے صرف عقل مندی کا مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ ان آبزرویٹری سے ہم نے یہ پوچھ لینا ہے کہ جس دن آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ چاند نکل آئے گا، کیا چاند نکلا ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی آنکھ سے نظر آئے گا یا نہیں؟ تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ بحث کرتے ہوئے یہ بتاتی ہیں، وہ جو آبزرویٹریز ہیں، کہ مثلا اے لیول ایسا ہے کہ اس میں آپ ہر بندہ جو ہے وہ چاند دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بی لیول ایسا ہے کہ بالکل محدود ٹائم کے لیے چاند نکلے گا اور دیکھ اس وقت بھی سکیں گے۔ لیکن ایک لیول ایسا ہے، وہ کہتے ہیں چاند نکلے گا تو صحیح، مگر آپ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو دوربین کی ضرورت ہے، یا پھر ہوائی جہاز میں وہ بیٹھ کے اوپر جائیں اور پھر اس کے ذریعے سے چاند دیکھیں۔ تو یہ غیر طبعی طریقہ ہے۔ ان غیر طبعی طریقوں کے مطابق کیلنڈر نہیں بنا کرتے، بلکہ اس کی بنیاد اسی کے اوپر رہے گی کہ آپ کو انسانی آنکھ سے، ننگی آنکھ سے آپ چاند دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے تو وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ فلاں دن کو چاند ننگی آنکھ سے، انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کے مطابق ہی عقل مندی کے ساتھ ہمیں جو رمضان کا آغاز ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی کے حساب سے عید کا آغاز بھی کرنا چاہیے۔ وسیم صاحب، یہاں پہ ایک تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت ہو تو وضاحت ہو جائے کہ کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ ننگی آنکھ سے، منصور صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ننگی آنکھ سے کہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب دوربین کے ساتھ یا اینک لگا کے دیکھنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ ننگی آنکھ سے منصور صاحب کا، اور یہ جو انہوں نے تحقیق پیش کی، اس سے مراد یہ ہے کہ چاند اس دن پیدا ہوا، لیکن چاہے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ مطلع کو دوربین کیا وہ اعلیٰ ترین ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھیں تو آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے نظر آنے تک اس لیول تک، یا وہ جو اس کا کہلاتا ہے زاویہ، اس پہ وہ آئے گا ہی نہیں کہ جس میں وہ نظر آ جائے۔ لیکن اگر مثلا ایک انسان کی نظر کمزور ہے اور وہ اینک لگا کے دیکھتا ہے،
اسی طرح وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اگر دوربین سے، چھوٹی دوربین یا بڑی دوربین، تو چاند اگر نکلا ہوا ہے تو اسے موٹا نظر آ جائے گا، جو اس کے بغیر دیکھے گا اسے باریک نظر آ جائے گا. تو اس میں کہیں اس سے یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ ہم نے اگر دوربین سے چاند دیکھ لیا ہے تو اس سے وہ دیکھنا مراد نہیں، بلکہ دوربین کے بغیر دیکھنا ضروری ہے. یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے، اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ ظہیر صاحب.